السلام علیکم۔ آیا یو ایس اے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے تخت الٹ ہو رہا ہے، مطلب رجیم چینج ہو رہا ہے، حکومت چینج ہو رہا ہے، یہ پولیٹیکل کرائسس جو ہے اس کے پیچھے یونائٹڈ اسٹیٹس انوالو ہے یا نہیں؟ عمران خان کہتا ہے کہ مجھ کو ہٹانے کے لیے یو ایس اے کا ہاتھ ہے، اس کے پیچھے یونائٹڈ اسٹیٹس کھڑا ہے، جو مجھے ہٹانا چاہتا ہے، اس گورنمنٹ کو ہٹانا چاہتا ہے۔ یہ تو عمران خان کہہ رہا تھا۔ اب رشیا بھی آفیشلی کہہ چکا ہے کہ ہاں یو ایس اے پاکستان کے اندر انوالو ہو چکا ہے اور گورنمنٹ کو چینج کرنا چاہتا ہے، اور یہ یو ایس اے کا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا اچھا سٹیپ نہیں ہے، یہ اچھا کام نہیں کر رہا۔ اب یہ یو ایس اے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کے لیے ہمارے پاس ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ ہمارے پاس مطلب میرے پاس ٹھوس ثبوت نہیں ہے جو میں آپ کو کہہ دوں کہ ہاں امریکہ ہی رجیم چینج کر رہا ہے پاکستان میں، یا یہ میں کہوں کہ نہ امریکہ پاکستان میں رجیم چینج نہیں کر رہا۔ دونوں کے لیے میرے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، البتہ اندازہ میں لگا سکتا ہوں۔ ہاں یہ میں فار شور کہہ سکتا ہوں جو کہ تاریخ میں محفوظ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے مختلف ممالک میں بہت سارے ممالک میں رجیم چینج کیا ہے اپنی مرضی سے، حکومتوں کو چینج کیا ہے اپنی مرضی کے ساتھ۔ اس کے ثبوت ہے، انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، آپ دیکھ سکتے ہو۔ یہ کوئی مطلب دوسرے سیارے سے یا دوسرے گلیکسی سے مجھے یہ خبریں نہیں مل رہی، انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہو۔ کچھ ان میں سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے اندر یہ امریکہ کر رہا ہے یا نہیں، وہ آپ کا کام ہے۔ میں آپ کو جس تاریخ میں بتاتا ہوں کہ کس طرح سے یونائٹڈ اسٹیٹس مختلف جگہوں میں یونائٹڈ اسٹیٹس نے حکومت چینج کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھو یہ میں آپ کو 3 پوائنٹس میں سمپل کر کے بتاؤں گا کہ کس طرح سے جو یہ مختلف ممالک میں یونائٹڈ اسٹیٹس نے حکومتیں چینج کی ہے تو کس طرح سے چینج کی ہے۔ تو 3 طریقے، 3 ٹیکنیکس ہے امریکہ کے ساتھ کہ مختلف ممالک میں انہوں نے گورنمنٹ چینج کی ہے۔ وہ 3 کو میں اس طرح سے لکھوں گا کہ ایک تو اپوزیشن کے تھرو، اس ملک کے اندر جو اپوزیشن ہے اس کو سپورٹ کر کے ملک کا تخت الٹ کیا ہے، اس امریکہ نے حکومت کو چینج کیا ہے اپوزیشن کے تھرو۔ ایک ٹیکنیک ان کا یہ ہے۔ دوسرا ٹیکنیک جو ان کا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے پبلک کے تھرو، اس ملک کے پبلک کے تھرو پبلک میں غصہ چڑھانا، پبلک کو جگانا، حکومت کے خلاف کرنا اور حکومت کو چینج کرنا پبلک کے تھرو۔ ایک اپوزیشن کے تھرو ہوا، ایک پبلک کے تھرو ہوا۔ اگر ان دونوں سے نہ ہو پائے، پبلک اور اپوزیشن سے نہ ہو پائے، تو پھر تیسرا راستہ امریکہ نے اختیار کیا ہے، ملٹری، اپنا فوج ڈائریکٹ اس ملک کے اندر اتار کر اور گورنمنٹ چینج کر کے بائی فورس۔ یہ تاریخ کے اندر ہم کو مختلف ممالک میں مثال ملتی ہے۔ فار ایگزامپل اپوزیشن کے تھرو میں مثال دوں گا آپ کو میکسیکو کا۔ میکسیکو کے اندر جب امریکن سول وار چل رہا تھا تو امریکہ اپنے سول وار میں مصروف تھا۔ فرانس نے آ کے میکسیکو کے اندر اپنا ایک پرنس، اپنی مرضی کا ایک پرنس جس کا نام تھا میگزیملین، اس کو متعین کیا۔ یہ لیڈر میکسیکو کا بن گیا، یہ میگزیملین نامی شخص میکسیکو کا لیڈر بن گیا، لیکن یہ پرو فرانس تھا۔ جب امریکہ اپنے سول وار سے فارغ ہو گیا تو وہی امریکہ آ کر یہاں پر اس میگزیملین کے خلاف جو تھا اپوزیشن میں، اس کا نام تھا بینیٹو جوارز۔ اس بینیٹو جوارز کو مطلب اپوزیشن کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اس کو آرمز، اسلحہ، پیسے سب کچھ دینا شروع کر دیا۔ لوگ بھی اس کے ساتھ مل گئے، بینیٹو جوارز کے ساتھ، اور اسی بینیٹو جوارز نے میگزیملین کا تختہ الٹ کر دیا، اور یہی بینیٹو جوارز میکسیکو کا لیڈر بن گیا جو کہ پرو امریکہ تھا۔ تو اسی طرح سے اپوزیشن کو یوز کر کے ایک ملک کا گورنمنٹ امریکہ چینج کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایگزامپل ہم کو ملتا ہے چائنا کا، کہ چائنا کے اندر یہ جو 2 پارٹیز تھے، پی ایل اے کمیونسٹ پارٹی ورسز کے ایم ٹی پارٹی، تو امریکہ نے کے ایم ٹی پارٹی کو کافی حد تک 1945 کی یہ بات ہے، کافی حد تک سپورٹ کیا تھا کہ یہ پی ایل اے پارٹی کو ہٹائے، لیکن امریکہ یہاں پر جسٹ کامیاب نہیں ہوا۔ کوشش کی تھی گورنمنٹ کو چینج کرنے کی، اپوزیشن کے تھرو اپوزیشن کو سپورٹ کیا تھا، لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ سیم کیس آپ کو کیوبا میں بھی ملے گا، جو چے گویرا کا وہ علاقہ ہے کیوبا، اس میں بھی ملے گا۔ تو یہاں پر اپوزیشن کو سپورٹ کر کے امریکہ نے کوششیں کی ہے کہ مختلف ممالک میں یا رجیم چینج ہو جائے، کچھ میں کامیاب ہو چکا ہے، کچھ میں ناکام ہو چکا ہے۔ تو نمبر 1 ٹیکنیک تو امریکہ کا اپوزیشن ہے، اپوزیشن کا استعمال کرنا۔ اپوزیشن سے نہ ہو سکے تو پھر پبلک کا استعمال کرتا ہے، مطلب پبلک کو، عوام میں غصہ ڈال کر گورنمنٹ کے خلاف کرو، گورنمنٹ کا تخت ہٹا دو، گورنمنٹ کو چینج کر دو۔
مختلف طریقوں سے یہ کرتا ہے امریکہ. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس ملک پر سینکشنز لگا دو, پابندیاں لگا دو, وہاں پر عوام بہت زیادہ تنگ آ جائے گی ان پابندیوں سے, اور جب عوام تنگ آ جائے گی تو عوام سڑکوں پر نکلے گی اپنے ہی گورنمنٹ کے خلاف. کہ تم گورنمنٹ ہو, تم ظاہری سی بات ہے گورنمنٹ ہی ذمہ دار ہے اپنے عوام کا. جب گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی تو عوام کس سے مطالبہ کرے گی؟ اپنی گورنمنٹ سے. تو عوام گورنمنٹ کے خلاف ہو جائے گی, اور جب عوام گورنمنٹ کے خلاف ہو جائے, گورنمنٹ کے خلاف کون ہو جائے؟ عوام ہو جائے, تو اسی گورنمنٹ کو ہٹا دیا جائے گا. بس گورنمنٹ ہٹ گیا, امریکہ کا جو مطلب تھا وہ پورا ہو گیا. فار ایگزامپل, مثال کے طور پر یہ ہم کو ملتا ہے ایرانین جو ریولوشن تھا ایران کے اندر, محمد مصدق جو اینگلو آئل کمپنی, برٹش کی کمپنی جو تھی, جب محمد مصدق چاہتا تھا کہ میں اس کمپنی کے پیسوں کو اپنے ہی عوام پر لگا دوں, تو برٹش کے تو طوطے اڑ گئے کہ ہمارے ہاتھ سے تو تیل بھی نکل گیا, مڈل ایسٹ بھی نکل گیا. تو یہ برٹش سیدھا جا کر امریکہ کے پاس چلا گیا کہ ہمارا جو آئل کمپنی ہے وہ محمد مصدق, ایران کا جو پرائم منسٹر تھا وہاں اس وقت مانارکی اور یہ ڈیموکریسی ساتھ ساتھ چل رہی تھی ایران میں, تو وہ تو ہمارا آئل کمپنی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے, اور اگر وہ قبضہ ہو گیا تو ہمارے ہاتھ سے تو تیل, مڈل ایسٹ دونوں نکل گیا, تو پھر میں چلا جاؤں گا رشیا کے پاس. تو امریکہ کو لگایا دھچکا کہ کہیں سچ میں برٹش جو تھا, برطانیہ جو کہ ایک سپر پاور تھا, ظاہری سی بات ہے سپر پاور تو نہیں تھا لیکن بہت پاورفل کنٹری تھی, یہ رشیا کے پاس نہیں چلا جائے. تو یو ایس اے نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بے غم ہو جاؤ, میں غم کرتا ہوں. تو آ کر ایران کے اندر اس نے پبلک کو کھڑا کر دیا اپنے محمد مصدق کے خلاف, ان سینکشنز پبلک کو مطلب تنگ کرنا شروع کر دیا. جب پبلک بہت تنگ ہو گئی تو آخر میں ایک ڈکٹیٹر فوجی جرنیل رضا پہلوی کو اٹھا کر محمد مصدق کو ہٹا دیا, اور ڈکٹیٹرشپ ایران میں قائم ہو گئی جو کہ پرو امریکن گورنمنٹ تھی. اس کو پھر اگر ایرانین ریولوشن آپ نے اسٹڈی کیا ہے, آیت اللہ روح اللہ خمینی نے آ کر پھر اس کو ہٹایا تھا, رضا پہلوی کو ہٹایا تھا, اور اس وقت سے اب تک امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران میں پھر سے یہی ہو جائے, لیکن ایران میں نہیں ہو رہا. ایران کافی حد تک اینٹی امریکن ہے. تو ایران کے اندر بھی یہ کر چکا ہے امریکہ. اس طرح سے سیم کیس یہ کہاں پر کر چکا ہے؟ رشیا میں. ابھی آپ کو یہ دکھ رہا ہے نا, رشیا کے اندر یہ جو سینکشنز رشیا نے جب یوکرین کے اوپر حملہ کر دیا تو مختلف قسم کے پابندیاں امریکہ نے رشیا پر لگائی. اب رشیا پر پابندیاں لگ گئی تو عوام تنگ آ گئی, ریوبل بھی گر گیا, کافی حد تک انفلیٹ ہو گیا, عوام تنگ آ گئی تو عوام سڑکوں پر نکل گئی, اپنے ہی گورنمنٹ کے خلاف عوام سڑکوں پر آ گئی. اب سڑکوں پر عوام آ گئی تو پیوٹن نے, آپ کو پتہ ہے, مختلف جگہوں پر کرفیو بھی لگا دی کہ ہٹا دو. یہ کون کر رہا تھا؟ عوام جو اٹھ رہی تھی اپنے گورنمنٹ کے خلاف, مطلب اپنے ہی گورنمنٹ کو ہٹانا چاہتی تھی. تو یو ایس اے, یونائٹڈ اسٹیٹس کی سینکشنز کی وجہ سے یہ ہو رہا تھا. اسی طرح سے آپ کو ملے گا کوریا میں یہ ہوا ہے, نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا کو الگ کر دیا. اسی طرح سے ملے گا یہ آپ کو ویتنام میں, ساؤتھ ویتنام, نارتھ ویتنام, اس کو الگ کر دیا. اسی طرح سے اگر عرب اسپرنگ کو آپ اسٹڈی کرو گے, عرب اسپرنگ کو, تو عرب اسپرنگ میں یہ آپ کو اچھی طرح سے ملے گا کہ ہاں پبلک اور ملٹری کے استعمال کے تھرو مختلف ممالک, عرب ممالک میں, مڈل ایسٹ کرائسس اگر آپ اسٹڈی کرو گے, امریکہ نے کوشش کی ہے رجیم چینج کرنے کی. تو دوسرا طریقہ امریکہ کے ساتھ ہے پبلک کا. تیسرا کیا طریقہ ہے؟ تیسرا طریقہ ہے اگر پبلک سے بھی نہ ہو سکے, اپوزیشن سے بھی نہ ہو سکے, تو تیسرا طریقہ, واحد طریقہ ہے, اپنے ہی ملٹری کو کوئی بھی بہانہ بنا کر وہاں پر اتار دو اور بائی فورس رجیم چینج کر دو. فار ایگزامپل سب سے اچھا مثال آپ کو ملے گا عراق کے اندر. عراق کے اندر جب امریکہ نے کہا کہ یہاں پر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے جو کہ پوری دنیا کو تباہ کر سکتی ہے, تو اپنے ساتھ 30 ممالک, نیٹو کے ممالک کو ملا کر عراق پر حملہ بول دیا, اور عراق کے صدام حسین کو پھانسی بھی دلا دی, اور عراق کے اندر اپنے مرضی کے ساتھ, اپنی مرضی سے حکومت کو بھی چینج کر دیا. حالانکہ وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن بعد میں ملے بھی نہیں, لیکن اپنے فوج کے تھرو عراق کے اندر گورنمنٹ کو چینج کر دیا. اسی طرح سے یہ مثال آپ کو افغانستان میں بھی ملے گا. افغانستان میں کیا ہوا؟ افغانستان میں کہ 9/11 کا جب اٹیک ہو گیا تو امریکہ نے کیا کہا کہ 19 عربی تھے, 19 عربی, یہی 19 عربی نے مل کر یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر یہ 9/11 کا اٹیک کیا ہے. اس کا لیڈر اسامہ بن لادن ہے, وہی لیڈر جا کر افغانستان میں چھپ گیا ہے, تو ہم اب جا کر افغانستان پر اٹیک کریں گے. 2001 میں وہی اٹیک ہو گیا اور افغانستان کے اندر بھی رجیم گورنمنٹ چینج ہو گیا. سیم مثال محمد قذافی کا آپ کو ملے گا, لیبیا کے اندر قذافی کو بھی مار دیا, رجیم چینج ہو گیا. تو ملٹری کے تھرو, اپنے فوج کے تھرو بھی پھر یونائٹڈ اسٹیٹس نے رجیم چینج کیا ہے.
یہ تاریخ کے اندر ہم کو ملتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے، جو کہ CIA نے خود بھی ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہاں یہ مختلف طریقوں سے یونائٹڈ اسٹیٹس نے رجیم چینج کیا ہے مختلف ممالک کے اندر. اب پاکستان کے اندر یہ کون کر رہا ہے واللہ العالم. امریکہ انوالو ہے یا نہیں اندازہ ہم لگا سکتے ہیں، اندازہ اب اس کے بعد آپ خود بھی لگا سکتے ہیں، لیکن فار شور میں تو نہیں کہہ سکتا کہ ہاں یہ امریکہ یہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو ثبوت لے آؤ. جب تک میرے ہاتھ کوئی ٹھوس ثبوت نہیں لگتا تو میں فار شور اندازہ لگا سکتا ہوں، فار شور نہیں کہہ سکتا کہ یا یہ امریکہ کر رہا ہے یا یہ امریکہ نہیں کر رہا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.